الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی کتاب جب اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ہر فرد نے اس تعلیم کو حاصل کیا، اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، اور بہت سے لوگ تھے جن کی ہدایت کے لیے اتنے اچھے مواقع تھے، اتنے اچھے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں، تعلیم اختیار کی گئی ہے، لیکن ان کی اپنی ہٹ درمی اور اپنے مزاج کو نہ بدلنا، اپنی عادت کو نہ بدلنا، اسلام کو نہ سمجھنا، اور اپنی جو بنیادی خصلت ہے اس کو نہ بدلنا، اور ہر وقت جو ہے اپنے آپ میں مست رہنا اور زندگی کے ان حقائق کو نہ جاننا جس کی وجہ سے انسان آگے کامیاب یا ناکام ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ والی زندگی کے لیے یہ رویہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو ہم دیکھیں تو جتنے بھی منافقین ہوں، جتنے بھی غیر مسلم ہوں، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اس وجہ سے کہ وہ بہترین کلام جو اللہ کا آخری کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے اور اس کو ایک مذاق اڑایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم، لیکن ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اور یہ گھروں میں، یہ قبیلوں میں، یہ خاندانوں میں جو پھوٹ ڈالنے والے ہیں، اور یہ کلام ایسا ہے کہ یہ رقت اور اس کی وجہ سے لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں اور یہ خونی رشتے جو ہیں الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی اسالیب اختیار کیے ہیں، طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اور کلام کو بہترین جو انسانیت کے لیے سمجھ سکے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو بہترین انداز سے بیان کیا گیا، لیکن جو لوگ اپنی پرانی روایات کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی پرانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے باپ دادا کے نام کو برقرار رکھنے کے لیے، چاہے جائے کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، جس طرح کے بھی وہ دائرہ اختیار میں انہوں نے زندگی گزاری ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اچھا یا برا کیا ہے، ان سے کوئی ان کو غرض ہے تو صرف اپنے باپ دادا سے کہ وہ کس طریقے سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کس طرح سے انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، کس طرح سے ان بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے چینج کیا، چیلنج کیا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھے اور بڑی سی بڑی چیز دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کی اور اس کو چینج کیا، تبدیل کیا، بدلا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہر میدان میں ہر ایک شخص کے لیے رہنمائی دیتی ہے۔ رہنمائی، جو شخص رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اصل کیا ہے، جو معیار کیا ہے، حق کیا ہے، اور اس کی زندگی جو گزر رہی ہے اور گزرنی چاہیے کس طریقے سے، تو وہ شخص اس نظریے کا قائل ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اوس و خزرج جو خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے سے جو ہیں صدیوں لڑتے رہے ہیں، خون خرابہ کی ہیں، نسلیں گئی ہیں، اور ان کا جو ہے اپنا معاشی توازن برقرار نہیں رکھ سکے، اور وہ یہودیوں سے قرض لیتے تھے، لیکن اپنی انا، اپنے میں کو تسکین دینے کے لیے، اپنے ایگو کو تسکین دینے کے لیے انہوں نے جتنی بھی جنگیں آپس میں کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں کس جو جاہلیت اور تاریکی کا دور ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہی لوگ بدل جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ متاثر ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو بدلا ہے، ان کے کردار کو بدلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کو بدلا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے زندگی میں اچھا، کھرا، نیک اور خیر کو وہ اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اوس و خزرج پھر بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور وہی لوگ جنہیں انصار مدینہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین آتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو
اپنی ایک ایک مواخات کا جو درس دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو بائی بائی بنایا تو اس کو اپنے جائیداد میں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جس کے 2 بیوی ہیں تو جس کی اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اپنے معیار کو بدلا ہے، اپنے اندر وہ خوبی اور خیر لے کے آئے ہیں۔ اور یہ طریقہ، یہ چیلنج جو انسانیت کو مل سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مبارکہ وہ ایسی ذات ہے جس سے انسانیت کی بھلائی اور دنیاوی اخروی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نجات ہی ہے اسی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں۔ کوئی ایسا الفاظ آپ کو غیر اخلاقی نہیں ملے گا۔ پوری زندگی اپنی زندگی میں کس طریقے سے گزارتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے اور کسی کی جو امانتیں ہیں وہ رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، اسی لیے صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ دشمن جب سر پہ آ گیا ہے اور ان کے گھر کے باہر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی ان امانتوں کو ان کے دینے کے لیے چھوڑ آتے ہیں کہ وہ امانتیں ان کو سپرد کر کے آئیں، تاکہ جن کی امانتیں ہیں ان کے اہل کو پہنچ جائیں جن کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کردار تھا، جو کریکٹر تھا، جو ان کی زندگی میں نمایاں اعلیٰ اور اشرف تھا، لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اتنے مشکل حالات میں، جس میں زندگی کو مشکل ہو، جس میں پورے قبائل اس پہ آ گئے ہوں، اتفاق کر لیا ہو کہ ہر ایک ان کا جوان بڑا ہی جو طاقتور سمجھا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، لیکن وہ امانتیں جو ان کے پاس رکھی ہوئی تھیں ان کے اس کی فکر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردار اخلاق کے لحاظ سے کس طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور زندگی کا یہ نمونہ جو ہر انسانیت کے لیے بھلائی اور بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انسانیت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے آگے جا سکتی ہے۔ تمام کرداروں کو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کہ وہ حق اور باطل کا جو معیار اسلام نے دیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اسی معیار کو سچا اور حق کا علم بلند کیا ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانباز ساتھی جو اپنی کسی بھی کمی و کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو وہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کہ بدکاری جس کا جو ہے سزا جو ہے موت ہے، جس کی سزا جو ہے انتہائی سخت سزا ہے، اور پتھروں سے اس کی جان نکل جائے گی، اور پھر بھی وہ خود حاضر ہوتے ہیں اور اس نتیجے پہ خود کو لے کے آتے ہیں کہ ہم یہاں سے اللہ کے حضور پاک ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہتے ہیں شاید تم نے یہ نہیں کیا ہوگا، شاید تم نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جب بچہ پیدا کھانا روٹی کھائے، جب اس عمر کو آ کے کوئی چیز کھا سکے، دودھ کی ضرورت نہیں ہو، اس وقت بھی وہ اس کو لے کے آتے ہیں، ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے، بچے تو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے ہیں۔ مدینے کے لوگ میں وہاں کے کسی نے کہا کتنی بری تھی، کسی نے کہا کتنی بدکار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ یہاں کے آدھے لوگوں کی توبہ قبول کی جائے جو اس نے توبہ کی ہے، آدھے لوگوں کی مغفرت کی جائے۔ توبہ، استغفار، معافی اور بلند معیار جو اسلام دے رہا ہے، جو کردار بنا رہا ہے، جو گفتار نہیں عملی کردار کے غازی، اور جو اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کے دوسروں کو وہ معیار دیتا ہے۔ کسی غزوے میں وہ لوگ جو پانی پانی کہتے ہیں، پانی پانی اس کی سزا لگاتے ہیں، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم تربیت اثار تھا، ایک دوسرے کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف، اسی طرح سارے
پانی پیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایثار، قربانی، یہ دوسرے کی عزت اور دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کے جانا، یہ انسانوں کی، ہمارے پاس جو اخلاق ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس جو انسانی زندگی میں جو معیار ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم حق بات کے لیے تیار رہیں، حق بات کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ زندگی جو ہے وہ مطلوب و مقصود ہے مومن کو، کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے جس میں انسانی زندگی کی بھلائی ہے، اور یہ ایک موقع ہے، اس میں ہم کام کریں۔ اللہ کی مہربانی سے ممکن۔ والسلام۔